بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ طب کاری کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کے سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم ایک خط کے بارے میں بات کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات سے بچنے کے لیے حضرت ابی دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے لکھا تھا۔ اس کے کچھ نکات موجود ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں بیان کرنا ضروری ہے۔ یہ خط دلائل النبوت میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اس سے ہی کچھ ملتا جلتا خط موطا امام مالک میں بھی موجود ہے۔ اس کی عبارت یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا کتاب من محمد رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ خط جو میں لکھ رہا ہوں یہ محمد جو رب العالمین کے رسول ہیں اس کی طرف سے لکھ رہا ہوں، یعنی میں بحیثیت رسول لکھ رہا ہوں اور اسے تمہارے لیے ایک بطور حکم نامہ لکھ رہا۔ اب کن کے لیے لکھا یہ واضح کر دیا۔ اب آگے اس خط میں جو چیز ہے میں عربی کیا اردو ترجمہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یہ مکتوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے جو رب العالمین کے رسول ہیں، ان جنات کے نام جو انسانی آبادیوں میں داخل ہوتے ہیں، رہائش پذیر ہیں یا زائر بن کر آتے ہیں، نیک ہیں، مگر وہ جو خیر کے ساتھ رات کے وقت آتے ہیں۔ اب اس میں دو تین چیز سے بیان، ایک یہ کہ جنات انسانی آبادیوں میں داخل ہوتے ہیں، اس خط سے اور اس حدیث کی روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ انہی آبادیوں کے باشندے ہیں، انہی آبادیوں کے باسی ہیں، اسی آبادی کے رہنے والے زائر بن کر آتے ہیں، یعنی وہاں کے رہائشی تو نہیں ہیں، مسافر ہیں، آتے ہیں، سیاح ہیں، گھومتے پھرتے ہوئے اس جگہ آتے ہیں۔ پھر اب آنے والا نیک بھی ہو سکتا ہے، بد بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک تو یہ کہ انسانی آبادیوں میں وہ لوگ رہتے، دوسرا یہ کہ باہر سے گھومتے پھرتے آتے ہیں۔ اب ان میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، رات کے وقت آئے۔ اب آگے تھوڑا سا چل کر یہ فرما دیا: اگر تو عاشق فریفتہ ہے یا گنہگار یا صحیح رغبت رکھنے والا یا باطل، یعنی اب اس میں ایک تو ان کی قسم بیان کر دی گئی ہے کہ جناب آبادیوں میں جو لوگ جو جنات رہتے ہیں اور یا باہر سے کھیلتے کودتے سفر کرتے کہیں سے گھومتے پھرتے آ جاتے ہیں، تو اب یہ ان دونوں میں نیک بھی ہوتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ ان کا اثر انسانوں پر کیا ہوتا ہے، یہی چیز واضح کی گئی ہے کہ اگر عاشق فریفتہ ہے یا گناہ، یعنی ایک تو آدمی کسی چیز کی طرف رغبت کرے اور جھکتا چلا جائے اور پھر اس رغبت میں جو اس سے بن پڑے وہ کر گزرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس کی طبیعت میں شرارت موجود ہے، اسی میں ہے عاشق فریفتہ ہے یا گنہگار یا صحیح رغبت رکھنے والا ہے۔ اب صحیح رغبت میں اب انسان سے اس میں کیا رغبت ہو، دیکھیں یہ جنات کی کیا فطرت ہے اور وہ کس انداز میں سوچتے ہیں یہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن ہم انسان ایسے ہوتے ہیں، کبھی کسی چیز پر مہربان ہوتے ہیں، کبھی کسی چیز کو کرنا چاہتے ہیں یا کوئی چیز بھلی محسوس ہوتی ہے تو ہم اس پر ہاتھ ڈالتے۔ اب یہ ساری چیزیں پھر اسی میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے: باطل، یہ کتاب ہم پر اور تم پر ناطق ہے، یعنی یہ ایک قول فصیل ہے اور یہ ایک ایسا حکم نامہ ہے کہ جو حق کے ساتھ بولتا ہے۔ اور اس میں اب وہ آگے آیات لکھی ہیں اور یہ ساری چیز لکھی ہے، تو پھر فرمایا کہ اچھا دو قسم کے جو ہم نے بتائے تھے کہ ایک فاسق و فاجر اور
جس کا اسلام ظاہر ہے کہ جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے وہ رب رسول کو بھی نہیں مانتا۔ اب اس جو یہ رکا یہ جو دیا گیا ہے، اب اس میں یہ چیز لکھی ہے حجت اللہ، کہ ہماری طرف سے تمہیں اللہ کی طرف سے یہ حجت پہنچ گئی ہے۔ اب تم نے کرنا کیا ہے کہ اس میں صاحب کتابی اس کے پاس میری یہ کتاب ہو یا یہ رکا ہو، اس سے چھوڑنے بتوں کے پاس چلے جاؤ۔ من یزعم ان مع اللہ الہ آخر، یعنی تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے تو تم ان کے پاس چلے جاؤ، ہمارا تمہارا کوئی لیا۔ اب مسلمان ہر اس چیز میں حصے دار ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے ہم تک۔ دو چیزیں ذہن میں رکھیں، عملیات کے سلسلے میں لوگ اجازت کے منتصر رہتے۔ یاد رکھیں کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمائی ہے، جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، جو دعا ہے، اور جو کچھ حروف یا اذکار موجود ہے، ان میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ ایک وہم ہے کہ جناب اجازت لینے سے نورانیت زیادہ ہوتی، اجازت لینے سے اثرات زیادہ ہوتی، لا حول ولا قوت، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی اتھارٹی اللہ اور دوسری اتھارٹی اللہ کے رسول۔ اب ہو سکتا ہے یہاں جا کر ہماری عقل معاف ہو جائے، ہم ٹھیک انداز میں نہ سمجھ سکیں۔ اب میں آپ کو معاشرتی طور پر ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ مثلا ایک جو ہمارا انصاف کا نظام ہے، ایک دفعہ 30 کے مجسٹریٹ سے آگے چل کر سول کورٹ، سول کورٹ سے آگے سیشن، سیشن سے آگے ہائی کورٹ، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ، پھر ایسے ہی مختلف۔ اب جو نیچے کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ عام کاغذات کو، میرے آپ کے کاغذات کو ایک اوٹ کمشنر تصدیق کر دیتا ہے، ٹیسٹڈ کر دیتا ہے۔ کسی بھی ہم گزٹڈ آفیسر سے اپنے کاغذات ٹیسٹڈ کروا لیتے، پھر وہ جو ہے نا دفعہ 30 کے مجسٹریٹ کے سامنے وہ پیش ہو جاتے۔ اگر ایک ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ ہے یا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اب اس سے کوئی عام آدمی اٹیسٹڈ نہیں کر سکتا، اس کی اتھارٹی۔ یہی معاملہ ہے کہ اجازت کا، کہ عام جو میرے اور آپ کے مرتب کردہ عملیات ہیں وہ اسماء اللہ الحسنی سے ترتیب دیے گئے ہوں، آیات قرآنیہ سے دیے گئے ہوں، احادیث کو جمع کیا گیا ہو، ان میں چلو یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ان میں ان کی توجہ ہے، لیکن جو اللہ کی طرف سے جیسے منقول ہے اور اللہ کے رسول نے جو کچھ ہم تک پہنچایا ہے اور نیک لوگوں سے جو ہم تک پہنچائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو چیز ہم تک پہنچائی ہے، تو اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، کسی اجازت کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ کہ یہ جیسے کلمہ پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی آدمی غیر مسلم کسی بھی جگہ پر اور کسی بھی وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اسے مسلمان تسلیم کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو ادعیہ ہیں یا جو چیز بھی حدیث میں منقول ہے، قرآن میں منقول ہے، اس میں کسی کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی رسول اللہ کی کسی چیز کی اجازت دیتا ہے تو خدا کی قسم وہ پھر اپنا بندوبست کر لے۔ کیا رسول کی بات کو سمجھنے کے لیے بھی تمہاری ضرورت ہے؟ جب تم نہیں تھے تو تب مسلمانوں کی کیا حالت تھی، جب تم نہیں رہو گے تو پھر کیا رہے گا؟ پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آج اگر اس اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، جب تم مر گئے تو پھر تو یہ دین تو سمیٹا گیا۔ اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ان اعمال سے جو احادیث میں منقول ہیں مستفید ہونا چاہتے ہیں، انہیں کسی اجازت کی تو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے استعمال کیسے کیا جائے، اس کی ترتیب استعمال کیا ہوگی۔ اور یہ پھر حدیث کی بات نہیں ہے، یہ لوگوں کے تجربات ہیں، لوگوں کے مشاہدات ہیں، اور ان عملیاتی بنیاد پر جیسے کام لیا جاتا ہے انہی خطوط پر انہیں بتایا جاتا ہے، اسے لٹکا لو، دھو کر پہن لو، اسے کسی گھر میں رکھ دو، اسے دروازے پر لگا دو۔ یہ
ترکیب استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن فی نفسی ہی اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے یقین کامل ہو کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز امت کے لیے دی ہے، میں بحیثیت امتی اس چیز میں برابر کا شریک ہوں، اس لیے میں اس چیز کو استعمال کر سکتا ہوں، اس سے استفادہ کر سکتا ہوں۔ اگر کسی وجہ سے اس کے فوائد ظاہر نہیں ہوتے تو پھر میں بجائے اس عمل کے اس نقش مقدس سے مستفید نہیں ہو سک رہا، میں اس کو یقین کی حد تک چھوڑ دوں، میں اپنے بارے میں سوچوں کہ اگر مجھے اس سے فوائد نہیں مل رہے تو میرے اندر کون سی خامی ہے، میرے اندر کون سی چیز ہے۔ بات مکمل ہو گئی۔ اب اس خط میں جو چیز بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو رہائشی بھی ہو سکتے، دوسری یہ کہ وہ جو باہر سے گھومتے پھرتے بھی آ سکتے ہیں، تیسرا یہ کہ اس میں نیک اور بد بھی ہوتے ہیں، چوتھا یہ کہ اس میں عاشق بھی ہو سکتے ہیں، بطور ایذا کے مسلط ہونے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو حرز ابی دجانہ ہے۔ اور ایک موطا امام مالک میں جو غالباً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ ایسی چیز منقول ہے۔ اور پھر غالباً اس کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ میں چکی چلنے کی آواز، پھر ایک وہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی ایسی چیز دیکھی، جب میں نے اس کو محسوس کیا، اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا تو جیسے یہ خار پشت ہوتی ہے، یعنی سے جسے کہتے ہیں یہ ہوتی ہے، ایسے مجھے محسوس ہوا کہ اس کے کانٹے تھے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ایک حدیث میں ہے کہ ایک جن نے ہاتھ ایسے کیا تو وہ ایسا تھا جیسے کتے کا پنجہ ہوتا۔ خیر یہ ایک چیز ہے، یہ علیحدہ سے بحث ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا ھذا کتاب من محمد من رسول رب العالمین، کہ یہ خط اس رسول کی طرف سے ہے جو رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ ان کی طرف ہے کہ جو یہاں رہائش پذیر ہیں، جو آئے ہوئے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، اور رات کے وقت آتے ہیں، دن کے وقت آتے ہیں، یہ چیز ہے۔ اب اس کے مقاصد انہوں نے بتا دیا، کسی نے ویسے چھیڑ خانی کی ہے، کوئی عاشق ہو گیا ہے، کسی نے شرارتاً یہ کام کی ہے، یہ تمام امکانات اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اس خط سے یہ ہم سکرین پر بھی چلاتے ہیں کہ اسے اگر کوئی آدمی اپنے پاس رکھے گا، مکمل یقین کے ساتھ گھر میں رکھے گا، کہیں بھی رکھے گا، تو جنات کے شرور سے اس کی حفاظت ہوگی۔ دیکھیں جنات کی دو قسمیں ہم جان سکتے ہیں، ایک وہ جو یہ ذکر کیا گیا کہ عمار ہے، زوار ہے، اور سیاح ہے، اور گھومنے پھرنے والا ہے، عاشق ہے، اور فاجر ہے، متقی ہے، یعنی جو بھی کچھ ہے۔ ایک تو ہو گئے یہ خود اپنی مرضی سے، دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جو جادو یا توجہ یا کسی عمل کے نتیجے میں جو مسلط کیے جاتے ہیں ان پر، تو مجھے امید ہے یہ دونوں پر کام کرے گا۔ لیکن جو توجہ سے مسلط کیے جاتے ہیں ان کے لیے انسان کو خود بھی توجہ کرنا پڑتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔